بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ پاکستان مزدور چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں راؤ مسرور۔ آج 3-4 دن کے وقفے کے بعد میں ویڈیو کر رہا ہوں۔ کچھ گھریلو مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میں ڈیلی بیسس پہ ویڈیو نہیں کر سکا، تو آپ سب مزدور بھائیوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ میں ورکروں کے حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی تجزیہ بھی پیش کرتا رہتا ہوں، اس میں آپ لوگ مائنڈ نہ کرنا، یہ بھی ملک کی ضرورت کے لیے ضروری ہے اور آپ لوگوں کو ہر چیز سے باخبر ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان پچھلے 75 سالوں سے ایسے طریقے سے چلایا جا رہا ہے جیسے کوئی نیم حکیم کسی مریض کا علاج کرتا ہے۔ پاکستان کو ٹرائل ایرر میتھڈ سے چلایا جا رہا ہے۔ کبھی کس قسم کا تجربہ کرتے ہیں، کبھی کس قسم کا تجربہ کرتے ہیں، کبھی پیور مارشل لا لگا دیتے ہیں، کبھی سیمی مارشل لا لگا دیتے ہیں، کبھی ہلکی پھلکی جمہوریت کو متعارف کرا دیتے ہیں۔ حالانکہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، میری 48 ایئرز جو میرا جا رہا ہے میری زندگی کا، میں نے تقریباً 39 سال پاکستان کی پالیٹکس کو بڑی قریب سے دیکھا ہے۔ میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا ہوں، پاکستان میں جو پارلیمانی نظام ہے اس میں پاکستان کی بقا نہیں ہے۔ پاکستان کی بقا ایک ایسے نظام میں ہے جو خلافت راشدہ سے بالکل 100% ملتا ہو، کیونکہ ہم نے یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بیس پر حاصل کیا تھا۔ حاصل کرنے کے 2 سال بعد ہم اپنی اصل موٹو سے ہٹ گئے ہیں اور اپنی توجہ ڈائیورٹ کر لی ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ ہمارا یہ ایلیٹ طبقہ، ہمارا دفاعی طبقہ، یہ تمام کا تمام انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جسے امریکہ اور برطانیہ ٹیک اپ کرتے ہیں اس کے تحت ہماری اسٹیبلشمنٹ کام کرتی ہے اور امریکہ کی لائن کو اپناتے ہوئے امریکہ کی لائن پر کام کرتی رہتی ہے۔ انگریزی میں کہاوت ہے، پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، یعنی کہ پاور ہے جو طاقت کا نشہ ہے وہ انسان کو کرپٹ کر دیتا ہے، ڈس آنیسٹ کر دیتا ہے اور لیک آف انٹیگریٹی ہو جاتی ہے اس کی، امورل کر دیتا ہے، اور انتہائی زیادہ پاور اس کو اور انتہائی زیادہ کرپٹ کر دیتی ہے اور ڈس آنیسٹ کر دیتی ہے، اس کی زندگی سے لیک آف انٹیگریٹی ہو جاتا ہے اور کوئی یعنی کہ کسی کو اس پہ ٹرسٹ نہیں رہتا اور وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ چیز پنپتی چلی جاتی ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں ان دنوں پاکستان بڑے ہی یعنی کہ بھونڈے انداز سے چلایا جا رہا ہے۔ اس میں ایک نیم حکیم کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک ایسے شخص کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ کبھی اس کو چیف منسٹر پنجاب بنا دیا جاتا ہے، کبھی پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے اور کبھی نگران وزیر داخلہ بنا دیا جاتا ہے، کبھی وزیر داخلہ بنا کر اس کو سینیٹر بنا دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو تمام آرمی چیف کی آشیرواد حاصل ہے۔ کیا ہماری آرمی میں اتنی خوبیاں ہیں یہ کہ ماہر نفسیات بھی بن جاتے ہیں، ماہر وزارت خارجہ بھی بن جاتے ہیں، ماہر اکنامیات بھی بن جاتے ہیں، معاشیات بھی بن جاتے ہیں اور ماہر انٹیریئر اور ایکسٹیریئر خارجہ پالیسی کے ماہر بن جاتے ہیں؟ یہ سب کا سب ملک سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کسی بھی سرکاری ملازم پاکستانی کو چپڑاسی سے لے کر پرائم منسٹر تک، ایک سپاہی سے لے کر آرمی چیف تک، ایک جوڈیشری کے قانونگو سے لے کر سپریم کورٹ کے چیف آف جسٹس تک، ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کام چپڑاسی سے لے کے چیف سیکرٹری تک، کسی کو بھی اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، اس بات کی ان کو غیرت ہی نہیں ہے۔ ان کو جو یہ سیلری دی جا رہی ہے یہ کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے، اس سیلری کا ریونیو کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے، ان لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ان کو جو سیلری دی جا رہی ہے میرے اور آپ کے ٹیکس کی کلیکشن کی وجہ سے ان کو سیلری دی جا رہی ہے اور ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے کہ یہ آپ کی خدمت کریں، آپ لوگوں کے کام آئیں، یہ ہمارے نوکر ہیں۔ ایک سپاہی سے لے کے آرمی چیف تک، ایک پولیس کا سپاہی سے لے کے آئی جی تک اور ایک چپڑاسی سے لے کے چیف سیکرٹری تک، چیف منسٹر تک، پرائم منسٹر تک، یہ سب کے سب ہمارے خادم ہیں۔ خادم بن کر ڈیوٹی کر نہیں رہے، یہ مخدوم بن کر اپنی عوام سے خدمت کروا رہے ہیں۔
یہاں کوئی لا اور آرڈر نہیں ہے، سب ابو دی لا ہے۔ یہاں جو آرمی میں چلا جاتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ آرمی کی پلیٹ لگا لیتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ابو دی لا، قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ جو پولیس میں ہے وہ اپنی گاڑی پر یا اپنے گھر کے سامنے پولیس کی پلیٹ لگا دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو ابو دی لا سمجھتا ہے۔ جو وابڈا میں ہے وہ اپنے گھر کے سامنے وابڈا کی تختی لگا لیتا ہے، وہ بھی ابو دی لا ہے۔ یعنی کہ جو بھی سرکاری محکمے میں ہے وہ اپنی سرکاری محکمے کا ٹیگ اپنے گھر پہ یا اپنی گاڑی پر لگا لیتا ہے، یعنی کہ اس کو وہ قانون سے بری ہو جاتا ہے۔ اور باقی یہ بیچاری بچی کچی عوام یہ قانون اس کو فالو کرایا جاتا ہے۔ کسی کی بکری گم ہو گئی ہے، کسی کا کٹا گم ہو گیا ہے، کسی کی مرغی گم ہو گئی ہے، کچہریوں میں یہ کیس چل رہے ہیں۔ ہماری جوڈیشری بالکل منجمد ہو چکی ہے، سول جج سے لے کر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تک سب کے سب کرپٹ بیٹھے ہیں، اور جن میں چند جج جو اپنے یعنی کہ ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں اپنا صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کے کیس کو پینڈنگ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ججوں بھی انصاف کے متلاشی ہیں، یہ کیا انصاف دیں گے؟ یہ سارے کے سارے جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اپنی قبروں کو تنگ کر رہے ہیں، وقتی نشہ ان کو کرسی کا چڑھا ہوا ہے، یہ ایک ایسا نشہ بدمست نشہ ہے، اس میں بڑے بڑے بادشاہوں کو یعنی کہ زیر کر دیا ہے اور خالی ہاتھ اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہی نشہ ہمارے آرمی چیف کو چڑھا ہوا ہے، ہمارے ڈی جی آئی ایس کو چڑھا ہوا ہے۔ کتنی اور ایکسٹینشن لے لیں گے آپ؟ 3 سال لے لیں، اور وہ اس کے بعد 3 سال لے لیں، ایک نہ ایک دن آپ لوگوں نے نیچے اترنا ہے، اور آپ لوگوں کے بچے پوتے پڑپوتیاں آپ لوگوں کو گالیاں نکالیں گے، آپ لوگوں کو دھکے دیں گے، آپ لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، آپ لوگوں کی روحوں کو اس وقت تکلیف ہوگی، اور جب اللہ کی پکڑ آپ لوگوں کے پاس آئے گی اس وقت تک آپ لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ آج ڈنڈے کے زور پہ عوام کو ہانک رہے ہیں، عوام کا لاوا پک رہا ہے، اور یہ ایک نہ ایک دن لاوا پھٹ گیا تو پھر قابو سے باہر ہو جائے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں عوام اور ہم ایک پیج پر ہیں، یہ آپ کے کہنے سے ایک پیج پر نہیں ہوتا۔ میں ایک عام عوامی بندہ ہوں، عام حالات میں رہتا ہوں، مزدور بندہ ہوں۔ جتنی باجوہ صاحب نے فوج کو عوام کی نظروں سے گرایا تھا، اس سے دگنا اعظم نیر صاحب آپ نے گرا دیا۔ ہمیں آپ کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب باول نگر کا واقعہ ہوا، سب لوگوں نے انجوائے کیا، کیونکہ پولیس ہماری یہی کرتی آ رہی ہے، چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتی آ رہی ہے۔ ان کا لیے یہ مقافات عمل تھا، ان کی جو گھنٹی اتاری گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے اتری ہے گھنٹی۔ ان کو یہ سبق دلایا گیا ہے کہ تم جب عام لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارتے ہو، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہو، اور عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہو، اس وقت تمہیں یاد نہیں آتی؟ آج جب تمہیں شیر کے بجائے 1.25 شیر مل گیا ہے، آرمی کے چند جوانوں نے آپ لوگوں کی اچھی خاصی ٹکائی کر دی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہونی تھی۔ یہ مقافات عمل تھا پولیس کے لیے۔ پوری پنجاب پولیس پچھلے 3 سال سے یہی کام کر رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہی کرتی آئی ہے۔ جو بھی آئی جی بنتا ہے وہ پولیٹیسائز ہوتا ہے، وہ مقت حکومت کے اشارے پر چلتا ہے۔ ان تمام پولیس والوں جن کی یہ درگت بنی ہے، ان کو تو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اب پولیس سے ریزائن کر دیں اور ہمیشہ کے لیے توبہ کریں، اور اپنے تمام پاکستانی پولیس والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں، اور ان سے کہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں، اس وردی کے نشے میں ڈیوٹی سر انجام نہ دیں۔ کہیں نہ کہیں ایک دم اگر اسرائیل علیہ السلام آ گیا اور آپ کی روح قبض کی گئی چلے گی اور یہ حرام کھاتے ہوئے چلے گی، تو بتاؤ آپ کو کیا بنے گا؟ کوئی بھی ذی شعور شخص اگر اس کے پاس 1 کلو دودھ ہے یا 1 من دودھ ہے، اور اس کی نظروں کے سامنے ایک چھینٹا اس میں پیشاب کا چلا جائے کسی جانور کا، کیا وہ دودھ پیے گا؟ باضمیر اور شخص جو ایمان والا ہو وہ کبھی نہیں پیے گا، کیونکہ ایک چھینٹے سے وہ سب کا سب حرام ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ اپنی سیلریوں کو حرام کر رہے ہیں، آپ رشوت کا لے کر اپنی حلال سیلری کے اندر اس کو شامل کر دیتے ہیں، آپ کے بچے بھی اسی رشوت کے پیسے سے پل رہے ہیں، آپ بھی پل رہے ہیں۔ ہمارے اندر سب سے پہلے جب ہم رشوت خوری کریں گے، سفارش کا کلچر متعارف کرائیں گے، حرام خوری کریں گے، ہماری آنکھوں سے حیا نکل جائے گی، ہمارے بچوں کے اندر سے حیا نکل جائے گی، ان کو اپنے چھوٹے بڑوں کی تمیز نہیں ہوگی، اور وہ ایک دوسرے سے گالی گلوچ سے بات کریں گے، تب جا کے ہم سدھریں گے۔ موت کا فرشتہ نہ جانے کب آ جائے، روح قبض ہو جائے اور پھر ہماری جان نکل جائے، پھر توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ کائنڈلی پاکستان کے تمام ڈپارٹمنٹ، سرکاری ڈپارٹمنٹ اور ساری کی ساری بیوروکریسی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز پاکستان کا سوچیں۔ 76 سالوں سے اس ملک کو جس پارلیمانی نظام کے تحت چلایا جا رہا ہے، اور جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے، سارا کا سارا جعلی ہے۔ میں بیت اللہ میں قسم اٹھا کر کہنا کھا سکتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا جعلی نظام چلایا جا رہا ہے۔ جس پارٹی کو اکثریت ملی تھی اس کو دی نہیں گئی، اور سب کے سامنے چیف جسٹس کی نظروں کے نیچے یہ کھلواڑ ہوتا رہا، وہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے،
اور کوئی اس کے پاس اگر کوئی کیس لے کے جاتا ہے تو وہ ثبوت مانگتا ہے۔ پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ فارم 45 کو فارم 47 سے کیسے تبدیل کر دیا گیا۔ مجھے آج تک پاکستان کی آرمی کی ہسٹری میں مجھے 2 جنرل زیادہ پسند آئے تھے۔ ایک مرد کلندر جنرل تھا حمید گل صاحب، بات سچی کرتا تھا، جو بھی کام اس نے کیا اس نے سچ بتایا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو سپریم کورٹ میں لے کر جائے۔ اور ایک موجودہ ہے اسد غفور صاحب، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ جب یہ DGI اس پہ آ رہے تھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کے موقف کو ٹیک اپ کیا، بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا، میں ان کی بھی دل سے قدر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو بھی ترقی عطا فرمائے اور پاکستان میں ایسے سارے تمام جرنیل ہو جائیں جو پاکستان کا سوچیں۔ آپ 18-20 کور کمانڈر ہیں، آپ پاکستان کا سوچیں۔ اگر آپ کا آرمی چیف غلط کام کر رہا ہے آپ کائنڈلی اس کو اپنے بڑے بھائی کی طرح اس کو سمجھائیں کہ سر یہ ایسے نہیں ہے، عام حالات میں ہمارے لیے یہ عوام میں جو لاوا پک رہا ہے اس کے بالکل ہم اگینسٹ چل رہے ہیں۔ ہم سب کو صلاۃ توبہ پڑھنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب محب وطن ہیں۔ وہ کہ کسی سے نہ کسی سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، ان غلطیوں کا ازالہ ہم اللہ سے معافی مانگ کر، قوم سے معافی مانگ کر سکتے ہیں۔ اب بھی موقع ہے کہ پاکستان کی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالیں، عالم اسلام میں جو اس کا رول ہے اس کو یہ رول ادا کرنے دیں، اور اسرائیل کو چاہیے تو پاکستان کو تھا سبق دینا، لیکن ایران نے میزائل داغ دیے ہیں، لیکن مجھے اس کے اندر سے بھی کوئی ایک ایسی سازش نظر آ رہی ہے کہ ایران سے حملہ تو کروا دیا گیا مل ملا کے، اور امریکہ وہ بہانہ بنا کر ابھی ایران میں آئے گا، ایران کے اوپر وہ حملہ کرے گا اور پاکستان سے فوجی اڈے مانگے گا، اور پاکستان کی یہ حکومت ہے یہ 100% فوجی اڈے فوری طور پر دے دے گی۔ اس طریقے سے پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے، افغانستان کے ساتھ بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے، انڈیا کے ساتھ تو ویسے ہی ہماری 751 چلتی رہتی ہے۔ تو میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں۔ تمام اداروں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جن کے بھی کرتا دھرتا اوپر بیٹھے ہیں کائنڈلی اپنی پالیسی کو ریوزٹ کریں۔ اب بھی موقع ہے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اور ایک جینون حکومت کو کام کرنے دیں تاکہ پاکستان عالم اقوام میں ترقی کر سکے۔ ہمارا جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو 1 کروڑ سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، وہ اپنے ریمیٹنس ایمانداری کے ساتھ پاکستان میں بھیجے، جس سے پاکستان کا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ آسانی سے چل سکے۔ اور جتنی بھی ٹیکسٹائل ملز میں بند ہو چکی ہیں یا جن ٹیکسٹائل ملوں میں تنخواہیں لیٹ دی جا رہی ہیں، ورکروں کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور جتنے بھی پیٹرول پمپ مالکان ہیں جو پیٹرول پمپ چلا رہے ہیں وہ کم سیلری دیتے ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، اور بھی کتنے پرائیویٹ سیکٹر ہیں، بیکریز ہیں، بینک ہیں، جو پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ جہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو 20-22 ہزار سیلری دی جاتی ہے اور ان سے 12 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے۔ اور بھی چنچی رکشہ چلانے والے، آٹو رکشہ چلانے والے، منڈیوں میں وزن اٹھانے والے پلے دار، فیکٹری میں وزن اٹھانے والے پلے دار، اور گڈس کمپنیوں میں جتنے بھی یہ وزن اٹھانے والے کام کرتے ہیں، یہ غریب لوگ، اور جہاں یہ بچے گلیوں میں مانگتے پھر رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں گلی کچوں میں کھڑی مانگتی پھر رہی ہیں، ان سب کو حکومت کی تحویل میں لیا جائے۔ ان سب کو حکومت ماہانہ 50,000 کم از کم راشن کارڈ بنا کر دے کہ ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیا جائے۔ کل قیامت کا دن اللہ کے ہاں کیا منہ دکھائیں گے۔ اور پاکستان کی ساری بیوروکریسی کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پاکستانی عوام کے نوکر ہیں، خادم ہیں، ان کی نوکر اور خادم بن کے خدمت کیجیے گا، کیونکہ ان کے ٹیکس کی کلیکشن کی وجہ سے آپ لوگوں کو سیلری ملتی ہے۔ تو میرا آج کے لیے اتنا ہی ہے کہ پاکستان کی خیر خواہی کا سوچیں، پاکستان کے نظام کے بارے میں سوچیں، اور پاکستان کے ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں تاکہ پاکستان پھولے پھلے، اور پاکستان کے بچے کو اپنے اداروں پر کانفیڈنس ہو، اور پاکستان دنیا کی نظروں میں آگے بڑھے، پاکستان کی عوام کی نظروں میں آگے بڑھے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔